السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اور سب خیریت سے آپ لوگوں کے؟ ابھی میں بورڈ پہ کچھ لکھ رہا تھا تو جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ حدیث پڑھائیں گے یا سیرہ پڑھائیں گے، کیا پڑھانا ہے؟ سیرہ کا پورشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، تو ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا تھا سب سے پہلے یہ کہ آدمی ناشکری سے کیسے بچ سکتا ہے، کیا طریقہ ہے آدمی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، شکر گزار بنے، اس کے لیے کیا فارمولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا؟ کس اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے آدمی کو اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے۔ کمتر کو دیکھے گا تو اس کے پاس جو نعمتیں ہوں گی بہت زیادہ دکھیں گی۔ بھائی میرے پاس 2 پیر ہے، میں کس کو دیکھوں گا؟ جس کے پاس 1 پیر نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا شکر ہے 2 پیر ہے۔ میرے پاس 2 ہاتھ ہے، میں کس کو دیکھوں گا؟ میرے پاس سائیکل ہے، پیدل چلنے والے کو، بائک ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، وعلیکم السلام، میرے پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں گی اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ تو آدمی ایک تو ناشکری کرنے سے بچا رہے گا، دوسرا سکون میں رہے گا، ہاہاکاری نہیں مچا رہے گا اس کے اندر۔ تو یہ اللہ، اور لیکن دنیاوی اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا، اور یعنی اخروی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کس کو دیکھنا ہے؟ کیوں؟ کیا نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے، فَلِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو اس طرح کی چیزوں میں، آخرت کی چیزوں میں، یعنی دینی چیزوں میں انسان کو ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے جائے تو میں بھی آگے جاؤں گا، پر ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ ریاکاری سے ایسا نہیں کہ لوگ اس کو بولتے بہت بڑا عبادت گزار، تو میں اس سے بڑا عبادت گزار لوگوں کے نظروں میں بن کے بتاتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اندھیرے میں صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے میں دیکھتے تھے کیا کر رہا ہے، اچھا پھر میں بھی کروں گا اندھیرے میں۔ تو اب اندھیرے کا معاملہ ایسا کوئی دیکھتا نہیں ہے، بس اللہ کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ یعنی ناشکری سے بچنے کا طریقہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو سب سے پہلے عنوان ہے، نیکی اور گناہ کی پہچان۔ کس کو گناہ کہتے ہیں، کس کو نیکی کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، حدیث پہ آتے ہیں، سب کو مل گئی؟ عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم۔ حدیث ملی؟ بعد میں پھر چیم کو یہ نہیں کرنا، نہیں ملی۔ پیج نمبر بتا دو بھائی، اردو والوں کا 32۔ صحابی رسول حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ سألتو کا مطلب تو، ایکشن کون سا ہے؟ میں نے بتایا تھا تو، سألتو میں نے پوچھا، سألتا میننگ تو نے پوچھا، سألتی تو ایک عورت نے پوچھی، سألت وہی لمبی تا ہے، اسی کو گھما رہا ہوں، یہ لمبی تا نا، لمبی تائی کو گھما رہا ہوں۔ تو میں نے، سألتو میں نے پوچھا، تا تو نے پوچھا، تی تو ایک عورت نے پوچھا، سألت اس عورت نے پوچھا، سألت یعنی 3rd پرسن جو یہاں پہ نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تا پہ فعل میں تنوین نہیں آتا ہے، 2 ضمہ 2 فتح 2 کسرہ فعل میں ورب میں نہیں آتا، وہ اسم پہ آتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا سوال کیا؟ عن البر والاثم، بر کیا ہے اور اثم کیا ہے، ہم اس پہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ 2 ورڈ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، کون سا؟ البر اور دوسرا الاثم۔ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں، بر مانے نیکی، بر مانے نیکی اور اثم مانے گناہ۔ یعنی سوال یہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کام، کون سی باتیں ہیں
جن کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جس کے کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کرنے والے کو کیا دیتا ہے؟ ثواب دیتا ہے۔ تو اب میں نے بر کی تعریف کر دیا، آپ اسم کی تعریف کریں، اسی کا الٹا ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ البر کی میں نے تعریف کر دیا کہ ہر وہ کام یا ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب دے، اسی کا الٹا ہے الاسم۔ اب اس کی تعریف کرو۔ اللہ کو ناپسند ہو، ایک ہی پوائنٹ ہوا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہاں، تو اسم کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بات ہے یا کون سا کام ہے جس کے کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور کر لینے والے کو کیا دیتا ہے؟ عذاب دیتا ہے یا گناہ دیتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ مفہوم ہے شریعت کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ ہی جواب دیا۔ صحابی نے پوچھا، صحابی نے کیا سوال کیا تھا؟ کس کے بارے میں سوال کیا؟ نیکی اور گناہ کے معاملے، نیکی اور برائی کے معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، پہلا، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حسن الخلق۔ حسن الخلق، اس کی میننگ معلوم ہے؟ حسن خلق نہیں معلوم؟ اچھا کریکٹر، اچھا کریکٹر۔ تو یہ تو بر کا میں نے ابھی تعریف کیا کہ تمام اطاعتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں پر عمل، سنتوں پر عمل، واجبات پر عمل، جو اللہ کو خوش کرے، کرنے والے کو ثواب ملے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن الخلق، یعنی گویا دین ایک پورا سمندر تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بر کے نام پر، البر جو ہے نیکی ایک پورا سمندر ہے، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو نکال لیا ہے اور بولا یہی ہے تمہارا نیکی۔ حالانکہ اس کے اندر نماز بھی ہے، نیکیوں کے سمندر میں، البر کے سمندر میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، حج عمرہ بھی ہے، آپ کی ساری نیکیاں اس کے اندر ہیں۔ لیکن ان سمندر نیکیوں کے سمندر میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نکالے؟ کس کو نکالے؟ حسن الخلق کو۔ کیوں؟ کیا نماز پڑھنا ہے نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ تو حسن خلق کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ نہیں آ رہا ہے۔ حسن خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن خلق کا مطلب ہوتا ہے، بہت آسان لفظوں میں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانے سے بچنا۔ اللہ کے بندوں کو، کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، اللہ کے بندوں کو یا اللہ کی مخلوقات کو، اللہ کی مخلوقات کو فائدہ پہنچانا اور نقصان سے ان کو بچانا، یہ ہے حسن خلق۔ وہ کہہ دیتے ہیں اچھی اچھی بات بولنا، تھوڑا ہدیہ ہدیہ دینا، یہ حسن خلق ہے، لیکن حسن خلق نا بذات خود ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ تو حسن خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو خوش کرنا، یعنی ان کو فائدہ پہنچانا اور نقصان سے ان کو بچانا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حسن نیکی کو حسن خلق ہی کیوں قرار دیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحج علی عرفہ، حج کیا ہے؟ وقوف عرفہ ہے۔ بھائی طواف نہیں کریں گے آپ کا حج نہیں ہوگا، صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کریں گے آپ کا حج نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وقوف عرفہ جو 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں ٹھہرا جاتا ہے وہی اصل حج ہے، تو دوسرا حج نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتی تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت حج کے تمام ارکان، تمام سنتیں اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان امپورٹنٹس میں سے سب سے مور امپورٹنٹ کون سا ہے؟ وقوف عرفہ، حج یعنی 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا۔ تو حج کے تمام اعمال میں اس کی جو امپورٹنٹ ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج علی عرفہ، حج تو عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی جائے 9 تاریخ کو وہاں ٹھہر جائے عمرہ، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہر جائے ظہر سے لے کر مغرب کے ٹائم تک، اس کے بعد گھر چلا ہے اس کا حج ہو جائے گا، اور حدیث پیش کر اللہ کے رسول کا الحج علی عرفہ، بھائی حج ہے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جیسے حج کے اعمال میں جو امپورٹنٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیا یہ حج ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اہم ترین چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حسن خلق۔ جس کا کریکٹر اچھا ہوگا،
اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی اچھا ہوگا, اور اسی طرح اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہوگا, والدین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہوگا. اور یہی در حقیقت یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البر کی جو تعریف کیا, حسن اخلاق, گڈ کیریکٹر, یہ در حقیقت اسلام کے اندر اس کا بہت بڑا وزن رکھتا ہے, بہت بڑا اس کا مقام مرتبہ ہے. اس کی امپورٹنٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک تو دین کے اندر اس کی امپورٹنٹ بہت ہی, اس لیے اللہ کے رسول اس کا نام ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ تمام حدیثوں کے بارے میں پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک ہی سوال آدمی, یہ بھی آیا ایک سوال کیے, وہ بھی آیا ایک سوال کیے, وہ بھی آیا تیسرا چوتھا پانچواں, ایک ہی سوال 4 لوگوں نے کیا, باری باری کر کے 4 لوگوں نے ایک ہی سوال کیا, مل اسلام, ما خیر الاسلام, سب سے بہترین اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایک ہی سوال 4 لوگ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کو الگ الگ جواب دے رہے ہیں. کیوں؟ کسی کو کہتے ہیں ٹائم پہ نماز پڑھنا اسلام ہے, کسی کو کہا ماں باپ کی خدمت کرنا اسلام ہے, زبان کی حفاظت کرنا اسلام ہے. کیوں؟ ایک سوال 4 جواب کیسے, اور چاروں صحیح؟ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے, یہ بھائی نماز میں تھوڑا سا شاید یہ ڈھیلے ڈالے ہیں, تو اب ان کو بتانا پڑے گا کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے, ٹائم پہ نماز پڑھ لینا. اچھا, یہ تھوڑا سا ماں باپ کے لگتے ہیں اونچ نیچ کرنے والے, تو ٹھیک ہے بھائی, ماں باپ کی خدمت کرنا نمبر 1 پہ ہے. کوئی آدمی تھوڑا زبان یعنی رف یوز کرتا ہے, تو بھائی ذرا سب سے بہترین اسلام کیا ہے, زبان کو. تو یہ اللہ ایسا نہیں کہ غلط ہے, جواب صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سامنے والے کو دیکھ کر کے بھی جواب دیا کرتے تھے, اور یہی اس کے حکمت کا تقاضا ہے. بہت ساری چیزیں چھپانی بھی پڑتی ہیں, ایسا نہیں کہ مطلب جائز نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ان کو بتائی جا سکتی ہیں, ان کو نہیں بتائی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے مطلب یہ آدمی اگر اس کو یہ حدیث سمجھائیں گے نا, تو اس کا دماغ تھوڑا چھوٹا ہے, تو حدیث کا کہیں کا اور یعنی کہیں فٹ کر لے گا, تو حدیث سمجھ میں, تو یہ ان کو نہیں بیان کرنے کا. ہاں, یہ سمجھدار ہے, ان کو بیان کرنے کا. ایسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا, کس کے بارے میں سوال کیا گیا, البر. کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا, حسن الخلق کا مطلب کیا ہے, اچھا اخلاق کس کو کہیں گے؟ صرف میٹھی میٹھی بات کو اچھا اخلاق نہیں بولتے. اور اچھا اخلاق صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, آپ کے عمل سے بھی ہوتا ہے, آپ کی نیت سے بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کسی کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں, آپ دینی اچھا مطلب آپ 1000 روپیہ کسی کو دے رہے ہیں, لیکن آپ کا جو یعنی عمل ہے نا, آپ کا جو رویہ ہے, دینے کا جو انداز ہے, تھوڑا سا سیٹ والا اور تھوڑا سا بڑا بننے والا یا تھوڑا سا احسان جتلانے والا, تو پھر وہ اس نے اخلاق نہیں. آپ نہ دو کچھ بھی, پیار سے اس کو بولتے بھائی معذرت چاہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے, اس کا دل نہیں دیا. تو حسن خلق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا. سب اس کے اندر آ جاتا ہے, کچھ نہیں بچے گا, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اس کے اندر معاملات بھی آ جائیں گے, اخلاقیات بھی آ جائیں گے, عبادتیں بھی آ جائیں گی, تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اب آتے ہیں کس کے اوپر. پہلا سوال کیا تھا, البر کے معنی میں نیکی کس کو کہتے ہیں. دوسرا کس کا سوال تھا, الاسم, گناہ کس کو کہتے ہیں. اسم, الاسم کے معنی ہوتا ہے گناہ. تو یہ بھی ایسے نہیں کہ صرف گناہ یہی ہے, لیکن ایک نیک آدمی, متقی پرہیزگار آدمی کے لیے چیکنگ کرنے کے لیے آسان طریقہ. حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے بورڈ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما حاکا فی صدرک. یہ پہلا پوائنٹ ہوا. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کھٹکے آپ کے دل میں, ماں مانے کیا, ماں مانے جو, حاکا مانے کھٹکے ہلچل پیدا کرے, فی مانے میں, صدر مانے سینہ, کا مانے اور. ہر وہ چیز جو آپ کے سینے میں کھٹک پیدا کرے. کھٹک کیا پیدا کرے؟ اچھا, ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, جمعہ کی نماز, تو آپ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایسا کبھی ہوا آپ کو؟ نہیں ہوا. رمضان کا چاند ماشاءاللہ نکل گیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے, تو اب کل روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں, پتہ نہیں شوال کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ, ایسا آئے گا. تو آپ کو کھٹک نہیں ہے, آپ ایک دم یقین کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کی کرنے کے بارے میں آپ کے دل میں کھٹک پیدا, یار کروں نہ کروں. اب آپ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے, برابر. یا کچھ لوگ بولے ہندوستان ہے تو مطلب سودی کاروبار کر سکتے ہیں, کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کریں گے نا,
آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک پتہ نہیں یہ حرام یا حلال ہے، کر سکتا ہوں کہ نہیں، ثواب یعنی ٹھیک ہے ثواب تو نہیں ملے گا، پتہ نہیں گناہ دے تو اللہ تعالیٰ گناہ ملے گا یا نہیں، اس پہ آپ کنفیوز ہے. تو ایسی چیز کو چھوڑ دینے کا یہ گناہ ہے. کیا یہ؟ جب تک، کیونکہ اسلام نا شک پر نہیں ہے، اسلام کا کوئی بھی معاملہ شک پر نہیں ہے. اور شک پہ پڑھنے والا، پہلی حدیث میں نے آپ کو پڑھایا تھا جو لوگ تھے، پہلی حدیث کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، حلال بھی دکھتی ہے اور حرام بھی دکھتی ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جان پاتے ہیں. ہاں جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ جان لیتے ہیں. تو یہ جو بیچ والی چیز ہے نا، جو بھائی جو حرام ہے تو حرام ہے، لیکن جو بیچ والی چیز ہے نا وہ آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرے گی. وہ کیا؟ آپ گالی دے رہے ہو تو آپ کو لگے گا گناہ ہے کہ نہیں، ایسا لگے گا؟ نہیں لگے گا بھائی. آپ اگر قرآن حدیث پڑھیں اور آپ درگاہ پہ جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں تو آپ کے دل میں کھٹک نہیں پیدا ہوگا، آپ کو لگے گا 100% گناہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی پرہیزگاری کا اعلیٰ لیول بتاتے ہیں کہ ہر وہ کام یا ہر وہ بات جس کے کرنے یا جس کے بولنے کے ٹائم پہ آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز ہے، گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اگر اس طرح کا اگر آپ کے دل میں خیال آئے نا تو اس کو چھوڑ دو. کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہے، بہت پیارا اصول ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک. چھوڑ دو اس کو، اس چیز کو کرنا چھوڑ دو جس کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس چیز کو لے لو جس کے بارے میں تم کو شک نہیں ہے، تمہاری آخرت بنی رہے گی. تو بہرحال گناہ کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے کرنے پر تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو وہ سمجھئے گناہ ہے. یہ صرف گناہ کی پہلی پہچان ہے. دوسرا اور ایک دم 100% آگے کرہتا ان یطلع علیہ ناس. مانے کراہیت، مکروہ بولتے نا، کراہیت ناپسند کرنا. وہ کریہتا، پہلی بات یہ تیرے دل میں خیال پیدا ہو، کرنا نہیں کرنا گناہ تو نہیں. دوسری چیز وہ کریہتا، اور آپ کو ناپسند لگے، آپ ڈس لائک کرے، آپ کو اچھا نہ لگے. کیا؟ ان یطلع، کہ کوئی مطلع ہو جائے، کوئی کسی کو خبر لگ جائے، علیہ، آپ کے اس کام کرنے پر، الناس، لوگ، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی نظروں سے، ان کے ڈر کی وجہ سے چھپا کے کر رہے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ایک دم صاف ستھرا ہے. اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کو کسی کے سے ڈرنے کی ضرورت، ٹھیک ہے وہ اخلاص للہیت کی وجہ سے آپ چھپا کے کر رہے ہیں الگ بات ہے. لیکن کوئی یہ کہنا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا، لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے. تو اگر یہ خیال کسی کام کے کرنے میں آئے تو چھوڑ دیجیے. آپ چادر اوڑھے ہوئی ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، چادر اوڑھے ہیں، سر ڈھاکے ہیں، گھر میں لائٹ بند ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دروازہ کھٹ سے کسی نے کیا تو پھڑاک سے آپ جو دیکھ رہے تھے وہاں سے آ کے دوسری چلے گئے، تو اس کا مطلب وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے. چاہے آپ کچھ بھی کریں، کیونکہ آپ نیکی کو اس ڈر سے نہیں چھپائیں گے، ہرگز نہیں، کوئی آدمی نہیں چھپائے گا نیکی کو، اس ڈر سے کوئی آدمی ہرگز نہیں چھپائے گا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، یار یہ بھی کرتا رہے، کچھ اپنی عزت کا خیال کر. یہ تو نیکی کرنے والا نہیں چھپائے. ہاں نیکی کرنے والا نیکی کو چھپا سکتا ہے، لیکن کیوں؟ لوگ میری تعریف نہ کریں، میں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ریا کی ملاوٹ ہو جائے، تو اس کی وجہ چھپا سکتا ہے. لیکن لوگوں کے طعن و تشنیع کی وجہ سے آدمی نیکی کو نہیں چھپا سکتا. ہاں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا، تو یہ گناہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ اس کو چھوڑ دیے، گناہ ہے. اگر آپ اچھا کام کرتے تو چھپا کے نہیں کرتے. یہ دو اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا اصول کیا؟ آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے، اور دوسرا کیا؟ آپ ڈرے کہ اگر کوئی دیکھ لیا تو کیا بولے گا. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ جو اصول ہے نا، یہ اللہ کے، اس کے لیے میں نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، جن کی فطرت ابھی زندہ ہے، جن کی فطرت ابھی صحیح سالم ہے،
اس کے اندر گناہ کر 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 کے وہ یعنی اپنی فطرت کو چینج ہی نہ کر دیے ہوں، دینی مزاج کو بالکل ختم نہ کر دیے ہوں، تو ان کے لیے ہے. لیکن جو آدمی گناہ کا دھبا ڈالتے 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 پورے دل کو کالا کر دیا ہو، اس آدمی کے لیے وصول نہیں ہے، اس آدمی کے لیے پہچان کا طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا ہلکا سا، جیسے مکھی اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے ویسا کالا دھبا پڑ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا کرتا ہے تیسرا دھبا، کرتے 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 پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، دھبے دھبے دھبے، اور پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. پھر اب اس کو کوئی چیز برا نہیں لگتا ہے، کوئی گناہ اس کو گناہ نہیں لگتا ہے، ایک دم کالا ہو گیا ہے. لیکن اگر آدمی نیکی کیا یعنی برائی کیا، دھبا پڑا، توبہ کیا، دھبا صاف ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے پہچان ہے جن کا بھی دل ہے سفید لیکن جن کا دل پورا کالا ہو گیا ہو. تو مطلب مکھی مارنا ان کو کائے کو عیب سمجھے گا، وہ تو ہاتھی کو مار کے کھا لیں گے تو بھی عیب نہیں سمجھتے، تو بھی ان کے دل میں کھٹک نہیں پیدا. جتنے آپ دیکھیں بڑے بڑے کرمنل جو ہیں، جرائم کرنے والے ہیں، جرائم پیشہ جو لوگ ہیں نا، ان کو کچھ بھی کر ڈالو فیل نہیں ہوگا. آپ اگر کسی کا 1 روپیہ لے لو، یہ دکاندار آپ کو بائی مسٹیک 10 روپیہ زیادہ دے دیا، اب آپ کم سے کم آپ کو نہیں پتا چلا، گھر پہ چلیں گے نکالے یار دکاندار نے 10 روپیہ زیادہ دیا ہے، اب کیا کروں؟ جتنا جلدی ہو سکے دکاندار کا 10 روپیہ میں ریٹرن کروں، برابر نا؟ 10 روپیہ دکاندار سے بائی مسٹیک آیا، میں ریٹرن کرنے جا رہا ہوں، جتنا جلدی ہو سکے، جب تک آپ دے نہیں دیں گے جب تک آپ کو چین نہیں ملے گا. لیکن ایک آدمی پورا دکان ہی لوٹ لیتا ہے تو بھی اس کو کھٹک نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول بتائے نا، ان لوگوں کے لیے جن کی فطرت ابھی زندہ ہے، دل پورا کالا نہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پہلا گناہ ہر وہ چیز جس کے کرنے کی وجہ سے آپ کو دل میں کھٹک پیدا ہو، چھوڑ دو. ہو سکتا ہے وہ حرام ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں، اگر آدمی کو یعنی کوشش کرے گا اس کے کنارے کنارے جانے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا. آپ جو کر رہے ہو حلال یا حرام، ہو سکتا ہے وہ حرام نکلا تو پھر آپ کی آخرت داؤں پہ لگ جائے گی. چھوڑ دو گے گناہ نہیں ملے گا، چھوڑ دو گے گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو آپ کو ثواب کے کمانے کا ذریعہ ہیں، جو مین چیزیں ہیں، وہ سب کے سامنے بالکل واضح ہیں، الا یہ کہ آپ جب تک اس چیز کے لیے آپ تحقیق نہ کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا. دیکھیے اس کے بعد دوسرا عنوان ہے سرگوشی کے آداب. اس سے کچھ ریلیٹڈ کسی کو سوال ہے؟ یہ پہلا عنوان تھا نیکی اور برائی کی پہچان. جی بولتے رہیے. جیسا پیچھے اس بھائی نے کہا تھا کہ اگر گیم کھیل رہا ہے اسے منع کر رہا ہے، پر اگر میرے گھر والوں کو مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں ایک کوئی شخص آٹھ باتوں کو منع کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ رکھنے کے لیے اگر میں چھپا رہا ہوں، بلکہ میرے بارے میں گناہ نہیں ہے، اس کی لاز رکھنے کے لیے. اسی گیم کا ایگزامپل دیا اس نے، میں گیم کھیل رہا ہوں تو میرے گھر والوں کو معلوم ہے یہ گناہ نہیں ہے، گھر والوں کو اطلاع ہے، وہ ایک بڑا ہے سمجھا رہا ہے، اسے سمجھانے کے لیے میں اس کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، اس کی لاز رکھنے کے لیے. تو بہرحال اگر صرف لاج ہے اور آپ کو یقین ہے تو آپ کے دل میں کھٹک نہیں ہے نا. دونوں چیزوں کا ایک حدیث اللہ کے رسول نے دونوں چیزوں کو بتایا، دل میں کھٹک بھی ہونی چاہیے اور دوسروں سے چھپا کے کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے. اگر یہ صورت ہے تو اس صورت میں گناہ ہے. لیکن اگر آپ کسی کا لحاظ رکھ کے کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. فار ایگزامپل جیسے کسی عورت کا روزہ ٹوٹا ہوا ہے، اب وہ روزے داروں کے ساتھ نہیں کھا رہی ہے، یا کوئی آدمی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کھا سکتا ہے نا، کھانے میں کوئی تو پابندی نہیں ہے کیونکہ بیمار اللہ تعالیٰ اس کو رخصت دیا، لیکن اب روزے دار کے سامنے نہیں کھا رہا. کیوں؟ اس لیے ڈرتا ہے لوگ دیکھو تو کیا بولیں گے، وہ بیمار ہے، شریر نے اس کو عذر دیا. تو اگر آپ بند کمرے میں روزے داروں کا لحاظ کر کے کھا پی رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ شک والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام نے اس کی رخصت دیا ہے. میرے حساب سے اس مثال سے آپ کی بات سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے سرگوشی کے آداب. یہ سرگوشی کیا ہے؟ سر جانتے؟ سر کس کو بولتے ہیں؟ معلوم ہے نا؟ ماشاءاللہ سر کو بولتے ہیں. اور گوشت نہیں ہے، گوشت اس کو بولتے ہیں. سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے سر کا جو مین حصہ منہ، اس کو کان پہ رکھ دینا. اپنا منہ کسی کے کان پہ کب رکھیں گے؟ نہیں. ہاں کچھ سیکرٹ بات ادھر کان میں، بچے کو ادھر کان میں بولوں گا. تو یہ سرگوشی یعنی منہ کو کان پہ رکھ کے بات کرنا، کوئی دوسرا سننا، اس کو سرگوشی بولتے ہیں.
हाँ, चुपके से बात करना, एकदम सीक्रेट, किसी को बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए, इसको बोलते हैं सरगोशी। तो सरगोशी मतलब सीक्रेट, खामोशी के साथ छुपा करके बात करना। तो क्या ये जायज है या नाजायज है? हाँ, कहीं जायज है कहीं नाजायज है। कुरान करीम के अंदर देखिए सरगोशी बहुत अहम चीज है। हमारा जो समाज है, अल्लाह का फजल करम है, इस्लाम ने हमको जो दीन दिया ना, वो दीन पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई भाई है, बाकी कैसा भी रहो, नहीं, भाई भाई के तकादे को निभाने के लिए दोनों भाइयों में हमेशा मोहब्बत बाकी रहे। सगे भाई नहीं, मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हमेशा दिल साफ करके रहे, प्यार और मोहब्बत के साथ रहे। इस्लाम की तालीमात इसके लिए बहुत वाज़ेह तरीन है, और ऐसी तमाम चीज़ों को इस्लाम ने जड़ से ख़त्म करने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से उस मोहब्बत के अंदर दरार पैदा हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में गलत सोचे, वो गलत है कि नहीं बात की बात है, लेकिन शकों को शुबहात भी नहीं आनी चाहिए, इससे भी इस्लाम ने मना किया है। तो सरगोशी से मुतालिक ये हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा कुंतुम सलासतन फला यतनाजिसनानी दूनल आखर इला आखिर हदीस। इज़ा माने कुंतुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा कुंतुम सलासतन, जब तुम तीन लोग हो, घर से निकले दोस्ती खाते में, तीन लोग जब तुम में से कहीं हो, सिर्फ तीन लोग, चार नहीं पांच नहीं, सिर्फ तीन लोग। इज़ा कुंतुम सलासतन, इज़ा कुंतुम जब तुम हो, सलासतन माने तीन, जब तुम तीन हो, फला यतनाजी, तो नजवा, नजवा माने सरगोशी, जिसको उर्दू में सरगोशी कहते हैं उसको नजवा बोलते हैं, नजवा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम तीन हो, फा तो ला माने नहीं, यतनाजी सरगोशी करे, तो जब तुम तीन हो तो सरगोशी ना करे। इस्नान माने इस्नान, वाहिद इस्नान सलासा, याद है माशाल्लाह। तो फला यतनाजिल इस्नान, तो दो आदमी सरगोशी ना करें, दूनल आखर, दूसरे वाले को, बाद वाले को छोड़ के, बाद वाला मतलब तीसरा वाला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर तुम में से कोई तीन आदमी हो कहीं, तो ऐसा ना करो, हरगिज ना करो कि एक आदमी को साइड में कर दो और दो लोग आपस में बात करो चुपके चुपके, इसको कहते हैं सरगोशी। एक को साइड में और दो वहां जाके बात कर रहे हैं चुपके चुपके। ऐसी सरगोशी करने से, इस तरह की बातें करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है। पहली बात ये कि तीन आदमी रहेंगे तो नहीं कर सकते, दो है तो भाई दो ही तो बात करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो आप चुपके चुपके कितना देर तक बात करो, 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन अगर तीन आदमी ना, तो एक को साइड में लगा के आप 1 मिनट के लिए बात नहीं कर सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मुखालिफत करने वाले बन जाएंगे। थोड़ी देर के लिए भी आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन अगर दो आदमी तीन आदमी है, दो आदमी है, तो आप कितनी भी देर बात कर सकते हैं। चार हैं तो भी कर सकते हैं, चार हैं तो दो उधर चले गए, दो उधर, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। या अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, 15-20 लोग हैं, तो भाई आप लोग बैठो, हम लोग थोड़ा दूसरा डिस्कस करके आते हैं दो लोग, तो इसकी भी इस्लाम के अंदर गुंजाइश। बोले आप जैसे मिसाल दिए, तीन आदमी हैं और हम लोग अगर दो लोग को एकदम सादा सीक्रेट बात है, हाँ इसके बारे में ना, हाँ थोड़ा सब्र करेंगे इंशाल्लाह, वो हम रीजन बाद में बताएंगे। तो पहले ये समझे कि अगर तीन लोग हैं तो दो आपस में अकेले बात नहीं कर सकते, चाहे हज उम्रा उसको कराने की नियत कर रहे हो, चाहे दोनों बैठ करके अकेले बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हो, यार चलो हम लोग हज करने जाएंगे, उसको भी आधा पैसा तू दे दे, आधा पैसा मैं दे दूंगा अपने दोस्त को, तीनों हम चलेंगे हज करेंगे, ये भी इजाजत नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों आ रही है मैं बताता हूं मैं। तो पहला ये कि तीन लोग हैं तो दो बात नहीं कर सकते, दो हैं तो आपस में बात कर सकते, तीसरा नहीं है। और अगर चार हैं तो भी बात कर सकते, कोई मसला नहीं है।
50 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 2 आदमी उठ करके वहां जाके बात कर सकते, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन एक को अकेले छोड़ देना और सिर्फ 2 का बात करना, इस्लाम ने इससे मना किया है। क्यों मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? देखिए, आप खुद अपने यानी अपने आप को उस जगह पर उतार के देखें। आप और आपके 2 दोस्त, यानी 3 लोग हो गए, माशाल्लाह घर से निकले कहीं प्लान बनाने के लिए, कहीं खाने के लिए ढाबे पे कहीं, या चलो 2 दोस्त आप गए निकलने, 2 दोस्त आप घर से माशाल्लाह बाइक पे निकले, आज चलेंगे अरविंद दरबार खा के आएंगे। आप निकले, थोड़ी दूर गए, आपका तीसरा दोस्त भी मिल गया। अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, वो बेचारा तीसरा दोस्त क्या है, पैसे के एतबार से आपसे कमजोर है। आप दोनों माशाल्लाह जेब भर के आए हो घर से, आज हम खाएंगे। और वो तीसरे के बारे में हमको पता है भाई इसकी जेब में, तो इसको कौन लेके जाएगा, अपने ये जेब पे खर्चा पड़ेगा। लेकिन अब बोले रुको ना, इधर रुको। तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले ढाबे पे, हम भी चलेंगे। और आप दोनों को पता है कि इसके पास कुछ नहीं है। फिर आपने थोड़ी देर सोचा, फिर आप जो दोनों दोस्त पहले निकले थे, थोड़ा अकेले जाके बात करने लगे। और जो आपका थर्ड जो तीसरा दोस्त है ना, उसको बोले तो रुक ना, हम थोड़ा बात करते। अब बताओ, आप दोनों वो बात कर रहे हो, या आपके 2 दोस्त बात कर रहे हो और आप वहां देख रहे हो खड़े होके। अब बताओ आप क्या सोचोगे? आपके दिल में क्या चलेगा? शैतान आएगा ना, क्या चलाएगा? अरे तो सबसे पहले तो यार दोस्ती का इन्होंने लिहाज नहीं किया, हमको इस लायक समझा नहीं कि अकेले बात करने में, मशवरा लेने में हमको शामिल किया जाता है। तो इन्होंने हमारा इंसल्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बारे में तो कुछ गलत प्लानिंग कर रहे हैं, या तो हमको रास्ते में धोखा देने वाले हैं, या तो हमारा कुछ हमको इंसल्ट करने वाला, हमारी बेइज्जती करने वाले हैं, या अच्छा इसी पे आप तो दोनों दोस्त बात करते कर अगर आपकी तरफ देख लिए और थोड़ा सा मुस्कुरा दिए तो कुछ नहीं बचा है। बस आप तो बिल्कुल, आपका पारा गरम होगा नहीं होगा? आप बताओ जरा, पारा गरम। अरे उल्टा सीधा जबान, आपको नहीं ले जाना तो मत ले जाओ ना भाई, आपको साफ साफ मना कर दो, मैं नहीं ले जा, हम लोग नहीं ले जाएंगे, मैं अपने घर पे चला। लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हो? बराबर ऐसे आपके दिल में जो ख्याल आएगा ना, वो हर एक के साथ आ सकता है। शैतान अकेले के दिमाग से खेलता रहता है। वो तो एकदम आपका तो पारा माशाल्लाह गर्म हो गया। वो आपके दोनों दोस्त बोले क्या हुआ यार? अरे बोले नहीं हम बात नहीं कर रहे, अब दोस्ती कट्टी, अब हम तुम्हारी, अरे क्या हो बात? अरे कुछ नहीं अभी। अरे भाई सुनना यार, क्या हुआ? अरे आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे ना। आपके दोस्त वो क्या बात कर रहे थे, आप बता रहे हैं। अरे यार हम लोग सोचे ना ढाबे पे जा रहे हैं, तो ये मेरा दोस्त तू भी आ गया ना, तो हम लोग सोचे यार अब प्लान बना रहे थे, यार देख तेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है, तो ऐसा काम करेंगे ना, तो एक डिश थोड़ा कम कर देंगे, क्वांटिटी थोड़ा कम कर देंगे, ताकि हम तीनों खा सके। यानी अगर 4 आइटम खाना तो 3 ही खाएंगे, थोड़ा ज्यादा मंगा लेंगे तो हम तीनों खा लेंगे, तो हम खाएंगे तीनों, लेकिन बिल पे करेंगे हम दोनों। आप ये कर रहे हैं, और आपके दिमाग में क्या चलाएगा शैतान? अलग ही कंसेप्ट लेके जाएगा, घुमाएगा। इससे क्या होगा? दिलों के अंदर नफरत पैदा होगी, दुश्मनी पैदा होगी कि नहीं होगी? इसलिए इस्लाम ने जड़ ही काट दिया, दुश्मनी का सुबह तक नहीं आना चाहिए, दुश्मनी का बीज भी नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर अकेले में आप बात करना चाहते हैं ना, हज उम्रा की बातें कर रहे, जिसने सवाल किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मना किया, तब तक बहुत देर हो जाएगा आप उसकी खैर की बातें बताने के लिए, तब तक उसका दिल पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इस तरह की चीजें करना है तो कम से कम 2-3 लोगों के सामने बैठ के बात करें, अकेले में एक आदमी को छोड़ दे। अच्छा बताओ, 2 इधर 2 इधर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा दिमाग में ख्याल नहीं शैतान डाल पाएगा, बराबर ना? अरे मैं भी तो अकेले हूँ, मेरी इंसल्ट थोड़ी की है, हम लोग 2-2 हैं, तो ये ख्याल नहीं पैदा होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों की मौजूदगी में सिर्फ 2 का चुपके अकेले में बात करना, तीसरे वाले को छोड़ देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आगे समझ में हदीस आगे देखिए, हत्ता तख्तलितु इदा कुंतुम सलासतन, जब तुम 3 हो, फला यतनाज स्नान, तो 2 आपस में सरगोशी ना करो, दूनल आखिर यानी थर्ड वाले को छोड़ करके। कब तक नहीं सरगोशी कर सकते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अच्छा एक चीज और याद रखें, ये सरगोशी तो माशाल्लाह ही चुपके बात करना, एक को साइड में लगा देना। हमारे यहाँ क्या होता मालूम है, हम मुंबई में रहते ना, तो माशाल्लाह हर भाषा बोलने वाले यहाँ पे रहते हैं। अब हमको गुजराती नहीं आ रही है, और 2 गुजराती आपस में बात कर रहे हैं, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, तो इसी कैटेगरी के अंदर ये मान्यत भी आएगी कि 3 लोग अगर मौजूद हो तो 2 ऐसी लैंग्वेज में बात ना करो कि तीसरे को समझ में ना आए। समझ में आ रही ना? एक तो अकेले में बात करना है,
دوسرا یہ کہ ایسی لینگویج میں بھی، ایسی بھاشا میں بھی بات نہ کرو جس میں دو کو تو برابر سمجھ آ رہا ہے اور تیسرے کو سمجھ میں، ورنہ تو وہی بولے گا یار تو مجھے گالی دیا ہوگا، مجھے میرا انسلٹ کیا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. تو ایسی شبہات کے راستے کو بھی اسلام نے بند کر دیا ہے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم تین ہو تو تیسرے کو ہٹا کے دو آپس میں سرگوشی نہ کرے یا ایسی لینگویج میں بات نہ کریں جس میں تیسرے کو سمجھ میں نہ آتا. اور کب تک کا یہ ممانعت کا حکم ہے، کب تک سرگوشی نہیں کر سکتے؟ حتی، یہاں تک کہ تختلطوا بالناس، حتی تختلطوا، خلط ملط ہونا، خلط ملط سنے کبھی؟ خلط ملط کتنے لوگ سنے خلط ملط ہونا؟ اختلاط اسی سے، اختلاط مرد و زن، مرد و عورت کا ملاپ، یعنی لڑکے لڑکی اور جینٹس اور میل اور فیمیل سب خلط ملط، اس کو خلط ملط مکس ہو جانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم تینوں لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہو، مکس ہو جاؤ. تین لوگ جا رہے تھے بات نہیں کرنے کا بھائی، اور کچھ لوگ آگے اور آگے، تو پھر آپ بہت سارے لوگ ہو گئے تو آپ جا کے دو آدمی آپس میں بات کر سکتے ہیں. من اجل ذالک، اچھا اللہ کے رسول وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، من اجلی، اس وجہ سے، ان ذالک، کہ آپ کی یہ سرگوشی، آپ کی یہ دو لوگوں کی سرگوشی تیسرے کو سائڈ میں کر کے، یحزنہ، اس کو غم میں ڈال دے گا، اس کو رنجیدہ کر دے گا، اس کا دل توڑ دے گا یہ آپ کی سرگوشی کرنا. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دل توڑنے والا نہیں ہوتا. دیکھیں حدیث کا مفہوم کہتے ہیں، یہی ساری چیزیں میرے حساب سے ہوں گے حدیث میں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کہیں تین آدمی اکٹھے ہوں تو دو الگ ہو کر آپس میں گفتگو نہ کریں. ممکن ہے تیسرا یہ سوچ کر پریشان ہو کہ اس نے مجھے اس بات کے قابل نہیں سمجھا، یہ سوچے کہ شاید دونوں نے میرے خلاف کوئی سازش کیا. وہ سوچے گا نا 100%، اس کو شیطان سوچائے گا. یوسوس الشیطان الیہ، شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے بدن کے اندر، خون کے رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی تمہارے بدن کے اندر شیطان کے وسوسے ایسے دوڑتے ہیں جیسے تمہارے اندر خون دوڑتا رہتا ہے. تو آدمی کو شیطان کب کیا پڑھا دے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے موقع آدمی کو نہیں دینا چاہیے کہ دوسرا آدمی شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہو جائے. معلوم ہوا اسلام ہر ایسے عمل سے روکتا ہے جس سے دوسرے مسلمان غمگین ہوں یا تکلیف محسوس کریں. نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جانے کے بعد خواہ کوئی ایک ہی آدمی ملے تو دو آدمی اکیلے سرگوشی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تیسرا آدمی تنہا نہیں رہ گیا ہے اور اس کو وہ ڈر نہیں ستائے گا. نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ ممانعت تب ہے جب تین آدمی اکٹھے ہوں، اور جب دو آدمی اکیلے گفتگو کر رہے ہوں اور بعد میں تیسرا آ جائے تو پھر ان کے لیے کوئی الگ ممانعت نہیں ہے. مطلب آپ دو لوگ تھے تو بات کر رہے تھے، تیسرا بھی آ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو یہ ہو گیا نیکی اور گناہ کی پہچان. تیسرا عنوان آج کے درس کا ہے مجلس کے آداب. مجلس کے تین عنوان انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. مجلس کے تو کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پہ آپ بیٹھے ماشاءاللہ یہ مجلس ہے. آپ بازار میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، مجلس ہے. یا اسی طرح سے آپ مسجد میں جا رہے ہیں، اجتماع گاہ میں جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ مجلس ہے. ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ، ٹرین میں، سب یہ مجلس کی چیز ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہو. مجلس اصل میں جلسہ سے ہے. جلسہ جس معنی بیٹھنا، مجلس کی معنی بیٹھنے کی جگہ. وہاں کے آداب سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. مجلس کے آداب، بہت سارے آداب ہیں مجلس کے، کون کہاں بیٹھنا چاہیے، کس کو کیسے بیٹھنا چاہیے، لیکن یہاں ایک الگ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ادب عام مجلس کی ہے اور عام جگہوں کی ہے. حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حدیث کے مشہور صحابی، اور یہ مشہور ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں. اور یہ جو مشہور ہیں اس معاملے میں مشہور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی انہوں نے سفر کیا کہیں جگہ پہ کہیں کا سفر کیا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ راستے میں رک کر کے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بولے رکو ذرا میں جھاڑ میں سے آ کے آتا ہوں یا تھوڑا پردے میں سے آتا ہوں. اللہ کے رسول آڑ میں جاتے تھے, ضرورت پوری کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس راستے سے کبھی گزرتے تھے تو ان کے دماغ میں فوراً وہ دبی ہوئی چیز پرانی تازہ ہو جاتی تھی کہ یہی جگہ تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فلاں سال یعنی 10 سال پہلے 15 سال پہلے گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک کر کے اپنی ضرورت پوری کیے تھے. تو کہتے ہیں ان کی سیرت میں آتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں رہتی تھی قضاء حاجت کی, لیکن پھر بھی وہ رک کر کے وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنا زیادہ ان کو محبت تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں, وہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں قال رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مجلس کا بہت بنیادی ادب ہے اور خاص طور سے جہاں ممبئی میں ہم رہتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ یہاں الگ مزاج کے اترنگی لوگ رہتے ہیں اور ایک سے ایک 30 مار اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ ہیں. گاؤں وغیرہ میں کیا ہوتے ہیں سب ایک جیسا, اس میں زیادہ اونچ نیچ کا فرق نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں نا بالکل عرب جیسا سماج ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبی بنایا گیا تو سماج کے لوگوں کا جو مزاج تھا, ہم بڑے ہیں چھوٹے کے ساتھ کیسے بڑھیں گے, ہم سیٹ ہیں غریبوں کے ساتھ کیسے بڑھیں گے, تقریباً اس طرح کی گندی ذہنیت نا آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجلس کے آداب میں سے لا مانے یقیمو, قامہ مانے کیا ہوتا, قامہ نہیں پتا, قامہ یہ کسی کو پتا ہے؟ صفوان, ماشاءاللہ صفوان کو تو پتہ ہی رہے گا. یہ صفوان میرا پرانا اسٹوڈنٹ ہے, ابھی پھر سے ماشاءاللہ دوسرا سیکنڈ ٹائم بننا ہے, اقرا میں پڑھا ہوا ہے. تو قامہ دیکھیں کبھی نہیں بولیں گے شاہ, نماز پڑھتے اللہ اکبر بولتے کتنا دیر تک رہتے, سورہ فاتحہ یعنی دعائے ثنا پڑھتے, سورہ فاتحہ پڑھتے, کوئی اور سورہ پڑھتے, بیٹھ کر کے لیٹ کر کے, کھڑے ہو کے. تو یہ جو کھڑے رہتے ہیں اس کو قیام بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قیام مطلب کھڑا ہونا ہی ہوتا ہے. قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام, کھڑا ہونا. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکو سے پھر کھڑے ہو گئے. تو پہلے کھڑے ہوتے اس کو قیام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عربی نہیں آئے گی تو آپ حدیث وغیرہ پڑھ ہی نہیں پائیں گے. قیام مانے کھڑا ہونا. سب دیکھیے ملتا جلتا ورڈ ہے, قاف یا میم, قاف الف میم, قاف یا میم, سب ملتا جلتا ورڈ ہے. روٹ لیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کسی موقع پہ شاید. تو قیام مانے کھڑا ہونا. رکوع کے بعد پھر کھڑے ہوتے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ رکوع کے بعد پھر کھڑے ہوتے کہ نہیں, کہ ڈائریکٹ سجدے میں, تو کیا بولتے ہیں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو؟ ارے تو جلسے استراحت, جلسہ سے اٹھیں گے تو بولیں کریں گے نا. ماشاءاللہ دیکھ جی, قوما بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قوما. دیکھ پھر وہ آیا قاف و میم, قاف یا میم برابر نا. قوما میں نے بھی کھڑا ہونا, کوئی مسئلہ نہیں. بس خالی یہ علماء کرام کی اصطلاحات ہے. قیام مطلب لمبا کھڑے ہونا اور قوما مانے تھوڑا سا کھڑا ہونا. ظاہر سی بات ہے پہلا قیام کے مقابلے میں قوما چھوٹا تھا. تو قامہ کے معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور یقیمو معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا, اٹھانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجلس کے آداب میں لا یقیم الرجل. رجل معنی آدمی, معلوم ہے رجل آدمی, رجل لا یقیم الرجل, آدمی کھڑا نہ کرے. الرجل کسی آدمی کو, ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھڑا نہ کرے. من معنی سے, فرام, مجلس ابھی میں نے بتایا جلسہ معنی بیٹھنا, جلسہ معنی بیٹھنا. جلسے استراحت ابھی آئے نا, جلسے استراحت میں تو آرام سے بیٹھ جانا, کوئی دعا ہوا نہیں ہے. وہ نماز میں ایک جگہ ایسی ہے نا جہاں پہ کوئی دعا نہیں ہے, اس کو جلسے استراحت بولتے ہیں. کون سی جگہ جہاں پہ کوئی دعا نہیں ہے؟ جی وہ تو دعا پڑھتے ہیں نا. آپ تھوڑا سا غلط بول رہے ہو, بات آپ کی صحیح ہے لیکن بول نہیں پا رہے ہو. 4 رکعت کی نماز چوتھی رکعت سے پہلے اور دوسرے رکعت سے پہلے بیٹھتے ہیں. جی پہلی رکعت پوری ہو گئی, کب پوری ہوگی؟ جب آپ سجدہ کر لیں گے. پہلی رکعت کی 2 سجدہ کیے تو آپ کی 1 رکعت پوری ہو گئی. اب آپ کیا کریں, کھڑے ہوں گے نا, تو کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا سا جو بیٹھتے اس میں کون سی دعا پڑھتے؟
دوسرا سجدہ کر کے آپ اٹھتے ہیں اللہ اکبر، جو بھی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ جو بھی ہے بیٹھتے نا، سنت ہے، بہت سارے لوگ نہیں بیٹھتے، بیٹھنا چاہیے، نبی وسلم کی سنت ہے۔ ڈائریکٹ سجدے سے کھڑے ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نماز کی سنتوں میں سے یہ بھی کہ آدمی اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھ جائے۔ تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے نا، اس میں کوئی دعا ہوا، اسی کو بولتے ہیں جلسے استراحت، آرام سے بیٹھے، کوئی ایک دم فری ہو کے بیٹھ گیا، استراحت راحت، استراحت راحت، آرام سے بیٹھے، ابھی کوئی دعا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہاں سے آگئی بات؟ جلسے استراحت، جلسہ سے آگے بیٹھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یقیم الرجل الرجلا، یہ ضمہ سبجیکٹ بتا رہا ہے اور فتح آبجیکٹ بتا رہا ہے، فاعل اور مفعول۔ لا یقیم الرجل، آدمی نہ کھڑا کرے نہ اٹھائے کسی آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے۔ کیوں نہ اٹھائے؟ ثم، اچھا اس کو اٹھا دیا کھڑے ہو جا، کبھی ہوتا نا مسجد میں دیکھو ذرا، ہم لوگ ممبر پہ رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے بھائی بچہ چل پیچھے جا، وہ ادھر چڑھے، تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد میں خواہ اپنی جگہ بنا کے رکھے ہیں، آئیں گے لیٹ لیکن بیٹھیں گے وہیں پہ، اگر کوئی بیٹھا رہے گا تو ہٹا دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد ہے نا، یہ عام مجلس ہے، عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو پہلے آیا جہاں پائے گا وہ بیٹھ جائے گا، اس کے لیے کسی کے لیے بھی جگہ فکس کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی پہلے آ رہا ہے تو امام کے پیچھے روزانہ بیٹھ رہا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جگہ فکس اس کو نہیں بولیں گے۔ جگہ فکس کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میری جگہ یہی ہے، پہلے آؤں گا تو بھی یہیں بیٹھوں گا، بعد میں آؤں گا کوئی بیٹھا رہے گا تو بھی ہٹا کے یہاں بیٹھوں گا، یہ جگہ میری ہے۔ تو اس طرح مسجد کے اندر چونکہ عام بیٹھنے کی جگہ ہے، عام مطلب کسی کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، اس لیے وہاں سے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اٹھا دے آدمی، اور اس کے بعد ثم یجلس فیہ، اٹھا کر کے اس جگہ پہ خود آدمی بیٹھ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کسی کو ذرا تو ہٹ جاؤ، جاؤ وہاں پیچھے جاؤ، یا ہوا تو اگر کوئی ٹیس مار خان بھی ہوگا تو نہیں منع کر سکتا ہے، کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھا سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو بولتا ہے بھائی تو پیچھے جانا، یا تھوڑا آگے جانا، یا تھوڑا ادھر جانا، اب وہ آدمی کیا ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی ثواب کمانے کی نیت سے مسجد میں آیا ہے کہ پہلے جاؤں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، اب امام صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا، بیچارے کی ہائٹ چھوٹی ہے، بولے تیرا کندھے سے کندھا بازو والے سے نہیں ملتا نا، تو جا ادھر کنارے جا، اب لڑائی نہیں ہوگی تو یہ دشمنی پیدا ہوگی۔ تو دشمنی نہ پیدا ہو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یقیم الرجل الرجلا، کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر آ کے اسی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا۔ اگر کوئی آدمی ہو دماغ کا تھوڑا کم ہو اور وہ پورے مجلس والوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو اب اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، ارے کرنے دو ڈسٹرب نہ، پول بکنے دو نا ذرا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو ہٹانا نہیں اس کی جگہ سے۔ تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو پوری مجلس کو خراب کر رہا ہے، سارے لوگوں کے مجلس کے اور میٹنگ کے مقصد کو تہوبالا کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو کان پکڑ کے باہر کر سکتے ہیں۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ اس پر اثر بھی موجود ہے۔ ایسے کوئی بچہ ہے اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو بولے اللہ کے رسول تو بچے کو لے کر آتے تھے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر آتے تھے لیکن دوسروں کی نمازیں خراب کرنے کے لیے نہیں لاتے تھے۔ اب 4 سال کا 3 سال کا بچہ 4 سال کے بچے کو لے کر آئے ہو، پورے نماز میں دوڑ رہا ہے، بولے اس کو منع مت کرو، یہ منع کرنا پڑے گا اور سارے لوگوں کی نماز برباد ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یقیم الرجل الرجل من مجلسی، کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ ہٹائے اور پھر وہاں بیٹھ گیا۔ ہاں پھر کیا کرے بھائی، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، ایک دوسرا آیا تیسرا آیا تو کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالا ہے، ایسا نہیں اس کو بھگا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ولیکن تفصحوا، لیکن کیا کرو تم لوگ تھوڑا سکڑ کے بیٹھو، پہلے پھیلا کے بیٹھے تھے نا، اب تیسرا آیا چوتھا آیا جگہ نہیں ہو رہا تو تھوڑا سکڑ جاؤ، تو ذرا تفصحوا یعنی کھل جاؤ، اور وتوسعوا اور کیا کرو؟ کشادگی پیدا کرو۔ 2 آدمی پیر پھیلا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں پالتی مار کر کے، اور تیسرا آیا جگہ نہیں تو کم سے کم تھوڑا صحیح سے بیٹھ جائیں گے تو تیسرا بھی اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جمعہ کے آداب میں تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ دوسرے ٹائم پہ دوسرے مجلسوں میں کسی کو ہٹائیں گے نا تو بات کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، صرف ہٹانے کا گناہ ملے گا۔ اور جمعہ میں اگر آپ کسی کو ہٹائیں نا تو آپ کو ہٹانے کا بھی گناہ ملے گا اور بات کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور آپ کے جمعہ کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ ہاں سکڑ ہاں، لیکن ظاہر سی بات ہے، اسی لیے مسجد کے یعنی مجلس کے آداب میں سے ادب یہ بھی ہے کہ بھائی 2 آدمیوں کے بیچ میں خالی جگہ میں چھوڑو۔ اب ظاہر سی بات ہے نہیں، اب آرام سے آپ بیٹھے ہو، سب باندھیں گے، پتہ چلا آپ 2 لوگ جتنے دیر میں دوری میں بیٹھے ہو، 2 لوگ
पैर वगैरह फैला के मतलब एकदम कुशादा होकर जैसा बैठे हो, जब सब लगेगी तो उसमें 3 लोग और एडजस्ट होंगे, तो आपकी गलती है ना भाई। 3 लोगों की जगह लेके बैठो, तीसरा कहाँ जाएगा? तो इसलिए आप उतना जगह लेकर बैठे जितने में आप नमाज पढ़ सकते हो, और खास तौर से उस वक्त जबकि तादाद ज्यादा हो और जगह छोटी हो। याद रखिएगा ये उस मजलिस के लिए है जिसमें किसी को कोई जगह फिक्स ना हो, लेकिन कोई जाके इमाम साहब की जगह पे बैठ जाएंगे। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी की जगह फिक्स है, 10-15 कुर्सी लगी है, अब एक साहब की कुर्सी यहाँ फिक्स है, मतलब कोई आदमी बड़ा आदमी है उसकी जगह फिक्स है, तो अब बोले यहाँ नहीं बैठ सकते, हाँ, अब बैठ गया तो बोले हटो हटो, नहीं भाई वो उसकी जगह है। जिसकी जगह अगर फिक्स है ऐसी मजलिसों में, तो ऐसी सूरत में उसको हटाने, अगर हटाएगा तो आदमी गुनहगार नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैंने इमाम साहब की एक सादा सिंपल मिसाल दी थी ताकि इसको सबको समझ में आ जाए। तो जगह अगर किसी की फिक्स है, ऐसी हालत में कोई बड़ा आदमी है, तो ऐसी VIP जलसा वगैरह होता है ना, जलसा कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, कुछ कुर्सियां आगे होती है, कुछ पीछे होती है, कुछ सोफा होता है, तो आप जाके सारे लोग सोफे पे बैठ जाओ। अब कोई हटाएगा, ये हदीस पेश कर दो, मैनेजमेंट आए बोले हे भाई कुर्सी छोड़ो, ये मेहमानों के लिए, बोले अरे तुमको हदीस नहीं मालूम है। तो ये हदीस चूंकि वो स्पेशल जिनके लिए बनाया गया है वो मामला अलग है। मैंने कहा ये आम मजलिसों के लिए, खास मजलिसों के लिए, ठीक है इंशाल्लाह। और कोई सवाल? जी हाँ, कुशादा मतलब सिकुड़ जाओ, कुशादा माने जगह पैदा करो, व तवस्सउ वसी माने जगह पैदा करो, दूसरों के लिए जगह पैदा करो। अच्छा जो मैंने कहा नीचे 3 नंबर में लिखा भी है कि इसी तरह मजलिस में अगर, चलिए शेख आ गए हैं इंशाल्लाह, बाकी गुफ्तगू नेक्स्ट टाइम।